کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ چھوٹا پیشاب کرتے وقت آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ شاید گرمی کی وجہ سے ہے یا شاید پانی کی کمی کی وجہ سے۔ اس وجہ سے ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معمولی سی جلن بعض اوقات جسم کے اندر چھپی ہوئی بڑی بیماری کا پہلا الارم ہوتی ہے۔ ایک ایسی خاموش وارننگ جو اکثر وقت پر نہ سمجھی جائے تو انفیکشن، گردوں کی خرابی اور شدید دردناک پیچیدگیوں تک لے کے جا سکتی ہے، اور کئی لوگ صرف لاپرواہی کی وجہ سے ہسپتال کے بستر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے چھوٹے پیشاب میں ہونے والی جلن کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں، کن علامات کو ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے مکمل بچاؤ اور علاج کیسے ممکن ہے۔ چھوٹے پیشاب میں جلن دراصل اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے چھوٹے پیشاب کے راستے، مثانے یا گردوں میں کوئی سوزش یا انفیکشن پیدا ہو چکا ہے۔ جب جراثیم پیشاب کی نالی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں سوجن اور خراش پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب چھوٹا پیشاب کیا جاتا ہے تو چھوٹے پیشاب کی نالی میں اتنی جلن اور چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے کسی زخم پر نمک ڈال دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کو چھوٹا پیشاب کرتے وقت اتنی جلن محسوس ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے عام وجہ ہے پیشاب کی نالی کا انفیکشن، جسے UTI کہتے ہیں۔ یہ بیماری خواتین میں سب سے زیادہ عام ہے، لیکن مرد بھی اس سے محفوظ نہیں۔ گندا واش روم استعمال کرنا، پانی کم پینا، چھوٹا پیشاب دیر تک روک کے رکھنا یا صفائی کا خاص خیال نہ رکھنا جراثیم کو بڑھنے کے مواقع دیتے ہیں، اور پھر یہی جراثیم مثانے تک پہنچ کر سوزش پیدا کرتے ہیں۔ شروع میں صرف ہلکی جلن ہوتی ہے، لیکن اگر علاج نہ کیا جائے تو بخار، کمر درد اور گردوں کے انفیکشنز بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، بعض اوقات جسم میں پانی کی کمی بھی چھوٹے پیشاب میں جلن کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم کم پانی پیتے ہیں تو پیشاب گاڑھا اور پیلا ہو جاتا ہے، اس میں نمکیات اور فضلہ زیادہ جمع ہو جاتا ہے، اور یہی گاڑھا پیشاب پیشاب کی نالی میں جلن پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دن بھر چائے، کولڈ ڈرنکس یا کافی پیتے ہیں لیکن سادہ پانی نہیں پیتے، وہ اکثر اس مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جسم کا نظام صاف رکھنے کے لیے پانی سب سے بڑی دوا ہے۔ جب آپ پانی نہیں پئیں گے تو جسم صحیح طریقے سے صفائی نہیں کر پائے گا، جس کی وجہ سے گردوں کے اور پیشاب کی نالی کے انفیکشنز ہونا عام سی بات ہے۔ ناظرین، بعض اوقات شوگر یعنی ذیابیطس بھی پیشاب میں جلن کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ جب خون میں شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو پیشاب کے ذریعے بھی شوگر خارج ہوتی ہے، اور یہی میٹھا ماحول جراثیم کے لیے بہترین جگہ بن جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ انفیکشن جلدی اور بار بار ہوتا ہے، اور اگر کسی کو بار بار جلن ہو رہی ہے تو اسے لازمی شوگر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اصل مسئلہ ذیابیطس ہو، جس کا اصل میں علم ہی نہیں ہوتا۔ مردوں میں پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھ جانا بھی پیشاب کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ چھوٹا پیشاب رک رک کر آتا ہے، مکمل خارج نہیں ہوتا، اور مثانے میں بچا ہوا چھوٹا پیشاب جراثیم کی افزائش کا باعث بنتا ہے۔ جلن، درد اور انفیکشن کا ہونا عام سی بات ہے۔ اسی طرح گردوں کی پتھری بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب پتھری حرکت کرتی ہے تو پیشاب کی نالی کو زخمی کرتی ہے اور شدید جلن اور درد پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات چھوٹے پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہے، جو کہ ایک خطرناک علامت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کن علامات پر فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر جلن کے ساتھ بخار ہو، کمر یا پیٹ کے نچلے حصے میں شدید درد ہو، پیشاب میں خون آئے، بدبو آئے، بار بار چھوٹے پیشاب کی حاجت ہو، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایسے میں گھریلو ٹوٹکوں پر وقت ضائع نہ کریں، بلکہ فوری علاج کروائیں، کیونکہ تاخیر انفیکشن کو گردوں تک پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ ان مسائل سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دن میں کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پینا لازمی ہے۔ پیشاب کو ہرگز روک کر نہ رکھیں، واش روم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، باہر کے گندے ٹوائلٹس سے بچیں، بہت زیادہ مسالے دار اور فاسٹ فوڈز کم کر دیں، اور ذیابیطس کے مریض شوگر کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں آپ کو بڑی بیماریوں سے بچا سکتی ہیں۔ اگر چھوٹے پیشاب میں آپ کو جلن شروع ہو جائے تو وقتی طور پر زیادہ پانی پئیں، ناریل پانی اور جوسز وغیرہ استعمال کریں، یہ ان چیزوں میں مددگار ہیں۔ جو تلی ہوئی کراری چیزیں اور مرچ مسالے والی گرم اشیاء ہیں، ان سے پرہیز کریں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو یا آپ سمجھیں کہ ان چیزوں سے آپ کو فرق نہیں محسوس ہو رہا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کیونکہ چند ٹیسٹوں کی بنیاد پر آپ کا مرض ڈائگنوز ہو جائے گا۔ تو جب مرض ڈائگنوز ہو جائے گا تو اسی کی بیس پہ آپ کا مکمل علاج کروایا جائے گا، جس کی بیس پہ کچھ میڈیسنز ہیں جو استعمال کرنے سے آپ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھا کریں کہ خود سے جو دوا لینا ہے بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے سے، یہ بالکل بھی غلط ہے۔
اصل جو علاج ہوتا ہے وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا اور اینٹی بائیوٹک سے ہوگا۔ خود سے دوا لینا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ غلط دوا انفیکشن کو مزید پیچیدہ بھی بنا سکتی ہے۔ یاد رکھیں ہمارا جسم پہلے ہی ہمیں چھوٹے چھوٹے اشارے دیتا ہے، لیکن ہم مصروفیت اور لاپرواہی کی وجہ سے انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پیشاب میں جلن بھی ایسا ہی ایک اشارہ ہے۔ اگر آپ نے اسے سنجیدگی سے لیا تو آپ بڑی بیماری سے بچ سکتے ہیں، اور اگر نظر انداز کیا تو یہی چھوٹی سی تکلیف زندگی بھر کا مسئلہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے آج سے اپنے جسم کی سنیں، پانی زیادہ پئیں، صفائی رکھیں اور کسی بھی غیر معمولی علامت کو ہرگز ہلکا نہ لیں۔ اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی معلومات سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر ایمی بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہیلتھ کیئر کرافٹ۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے مین پیج پہ ویڈیوز والے سیکشن میں بہت سی ویڈیوز آپ کی منتظر ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔